لا الہ الا اللہ لا الہ۔ جادو در حقیقت ایک ایسی مرض ہے جو کہ شیاطین کو قابو میں لانے کے بعد اس کے عمل کے ساتھ شیطان کا قرب حاصل کرنے کے بعد وہ ایک بیماری کی شکل میں جو ہے کسی پر لاگو کی جاتی ہے، اور کسی نبی پر اگر جادو کا اثر ہو تو اس کے منصب نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون میں ان جادوگروں کی رسیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر جس وقت جادو کا اثر ہوا تھا، منصب نبوت میں آپ پر آیات جو نازل ہوتی تھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی تھی؟ بولو، اللہ نے لی تھی۔ باقی کسی نبی کو بیماری کا لگ جانا یہ بھی کوئی جو ہے اس کی نبوت کے شرف میں کمی کا بحث نہیں ہوتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے بیمار رہے اور رب نے ان کی بیماری کے صبر پر یہ سرٹیفکیٹ انہیں عطا فرمایا کہ نعم العبد انہ اواب۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اثر پر تیر بھی گھسا۔ اس طرح سے اگر دشمن کی طرف سے کوئی وار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پاؤں تک خون بھی بہا گیا۔ یہ چیزیں حضور کے شرف میں کمی نہیں، بلکہ جوں حضور اپنے صبر کی منزلیں طے کرتے جاتے تھے اتنا مقام ورفعنا لک ذکرک، رسول کا نام اتنا بلند ہوتا چلا جاتا۔ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا ہوں، میرے سرہانے ایک فرشتہ جبریل ہے اور میرے پاؤں کی طرف بھی فرشتہ ہے۔ پاؤں والا پوچھتا ہے فرشتے سے جو سرانے کھڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف کیوں ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ حضور پر جادو ہے۔ نے کہا کس نے کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہودی ہے۔ کس طرح سے کیا ہے؟ حضور کے بالوں کو لے کر اس میں کیا ہے۔ کہا کس جگہ کیا ہے؟ فلاں کنویں کے اندر یہ عمل ہوا ہے۔ یہ ساری خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری 2 صورتوں کو اکٹھا نازل فرمایا، اور ان میں آیات کتنی ہیں؟ سورت فلق میں اور سورت ناس میں 11 آیات بنتی ہیں، اور وہ جو گرے لگے ہوئے تھے ان بالوں پر وہ 11 گرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کنواں بتایا گیا تو حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس کنویں کے اندر نازل کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی اس کنویں میں داخل ہوئے اور وہاں پر آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ وہاں دیکھا کہ مہندی سرخ رنگ کا پانی ہو چکا ہوا ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایک اسی طرح سے پتلا بنایا گیا ہے، اور اس میں 11 گریں دی گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بال مبارک لائے گئے، اور جبریل امین نے جب یہ صورتیں نازل فرمائی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ان جو 2 صورتوں کو جب جبریل امین نے نازل فرمایا ہر آیت پر ایک گرہ کھولا جاتا تھا۔ جب 11 آیات مکمل گرے کے کھولنے کے ساتھ ہوئیں حضور کھل گئے، اور یہ علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے آسمانوں سے کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ آنے والی اپنے بندوں کو یہ علاج دے دیا جائے۔ اسی طرح سے حضور پر اگر کافروں نے اپنے اس شیطانی عمل کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے اگر کوئی حملہ کیا ہے تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف بھی تمہارے دشمن اس طرح کا عمل کریں گے۔ ان آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنا تمہارا کام۔ جس طرح میں نے اپنے پیارے حبیب کو شفا عطا فرمائی، اور شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کے ذریعے سے امت پر یہ انعام دے دیا گیا کہ امت محمد ادھر ادھر مت جانا، قرآن سے اپنی شفا کو حاصل کرنے کا علاج کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں میں ان صورتوں کے خلاصے کے ساتھ میں آیات کا ترجمہ پیش کروں۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ رب العزت نے فرمایا کہہ دو کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ میرے دوستو، صبح کا رب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ میرے دوستو اس وقت رب ذوالجلال جب فجر کی نماز بندہ پڑھتا ہے اسے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کو سویا رہتا ہے اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں من شر ما خلق، ہر اس برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، کیونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو، اللہ ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ تعوذات جس میں بار بار پناہ لینے کا صیغہ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں، حضور نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، شیطان کے شر سے بھی بچتا ہے، مخلوق کے شر سے بھی بچتا ہے۔ میرے دوستو، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے کی بھی اس کی پناہ لیتا ہوں جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ رات کو بلائیں بھی، وبائیں بھی، مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، اور ہر قوم پر جو اس سے قبل عذاب آئے ہیں وہ رات کے آخری حصے میں آتے رہے ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، رب کی پناہ لیجئے، اور پھر آخری حصے میں وبالاسحار ہے۔ میں اس کے بارے میں بڑے خطبہ جمعہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہے، تہجد کی نماز میں اٹھے، 2 رکعت تہجد میں آخری 3 کلوں کو 10 بار پڑھے، اور اس کے بعد اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر سورت فاتحہ کو پڑھے، پھر سورت بقرہ کی ابتدائی آیات جو ہیں ان کو پڑھے مفلحون تک، پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس آیت کو پڑھے، پھر آیت الکرسی کو پڑھے، آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات کو پڑھے، پھر سورت بقرہ کی آخری آیات کو پڑھے، اور اس کے بعد سورت آل عمران کی آیات ہیں میں کبھی بتاؤں گا، پھر آخری 3 کلوں کو پڑھ لے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جو شخص اس عمل کو کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ 4تھا کلمہ پڑھ لے، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لے، شیاطین جن و انس کا جو بھی حملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، اعمال قرآنی کو اختیار کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم بھی رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر آصف کا یا جادو کا اثر ہو یا بیمار ہو، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ یرقیک، بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک، بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک من کل عین یؤذیک، من کل یؤذیک ومن کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ میرے دوستو، یہ وہ عمل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک پڑھے جائیں، یہ دعا پڑھی جائے۔ میرے دوستو، اگر یقین کامل کے ساتھ پڑھی جائیں تو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ جادوگروں کے پاس جادو کا علاج کرانا یہ اسلام کی روح سے منع ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔